أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ سنفرغ لكم أيها الثقلان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ صدق اللہ مولانا العظیم. گزشتہ کل آپ حضرات کے سامنے سورہ رحمان کی 27ویں نمبر کی آیت پر گفتگو چل رہی تھی. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. اور یہ بات عرض کی گئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سب سے بڑی ہے. وہ احکم الحاکمین ہے، وہ تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے. اس نے اپنے قدرت کا مظاہرہ اسی وقت فرمایا تھا جب سب سے پہلے کائنات کے انسان حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. انسان اگر اس بات کو سمجھ لے کہ اللہ کی قدرت کچھ بھی کر سکتی ہے، یعنی اللہ کی قدرت کے بارے میں ہماری عقل جہاں سوچ سوچ کر ختم ہوتی ہے نا، وہاں سے آگے اللہ کی قدرت شروع ہوتی ہے. تو انسان سوچ ہی نہیں سکتا اللہ کی قدرت کے بارے میں. اس کی اتنی کیپیسٹی اور اتنی صلاحیت یا اتنی حیثیت ہی نہیں. جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو آگ، پانی، ہوا اور مٹی، ان 4 چیزوں کو ملا کر پیدا کیا. نہ ماں نہ باپ. آج کے دور میں اگر کسی کو کہا جائے کہ انسان ہے بغیر ماں باپ کے پیدا ہوا ہے تو کہیں گے بیوقوف ہے ایک نمبر کا. ایسا ہو سکتا ہے؟ اللہ کی قدرت نے یہ کر کے انسان کے ذہن میں بٹھا دیا کہ میری طاقت، میری قدرت، میری قوت یہ ہے کہ میں اگر چاہوں تو بغیر ماں باپ کے بھی انسان کو پیدا کر کے دکھا دوں. کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ دنیا کو قائم کرنا تھا، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا کیا، اس لیے ساری کائنات بن گئی. کسی کے ذہن میں یہ آ سکتا ہے کہ باپ تو ہے لیکن بغیر ماں کے کیسے پیدا ہو سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی انسان کا ذہن صاف کر دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام پر نیم تعریف فرمائی، کیونکہ جنت میں تھے اور جنت میں فرشتے ہیں، حورے ہیں، وہ اللہ کے نور سے بنائے ہوئے فرشتے ہیں. تو فرشتوں میں اور حضرت آدم میں ملاپ نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ وہ فرشتے ہیں، وہ نہ کھاتے ہیں، نہ سوتے ہیں، نہ پیتے ہیں، اور وہ صرف عبادت عبادت عبادت، اس کے علاوہ کچھ نہیں کرتے ہیں. تو مزاج دونوں کا
مل نہیں رہا. حضرت آدم علیہ السلام جنت میں ہوتے ہوئے بھی مایوس مایوس گھوم رہے تھے، اداس اداس جس کو کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا؟ حضرت آدم پر نیند طاری فرما دی، جبکہ جنت میں نیند بولو نا نہیں ہے. جتنا سونا ہے سو لو. کب یہاں جاگو گے دنیا میں تو قبر میں آرام سے سو جاؤ گے. قبر سے اٹھو گے اس کے بعد نیند نہیں ہے. نیند کیوں نہیں ہے جنت میں؟ بندہ کہتا تھکان نہیں لگے گی. اللہ نے نیند ہی نہیں رکھی ہے جنت میں، اس لیے نہیں رکھی ہے کہ بندہ جتنی دیر سوئے گا اتنی دیر جنت کے نعمتوں سے محروم رہے گا. اللہ نے نیند ہی نہیں رکھی ہے. اللہ نہیں محروم کرنا چاہتا اس تو نیند نہیں دی. حضرت آدم کے اوپر نیند طاری فرمائی، آنکھ بند ہو گئی. فرشتوں کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا، تمام حوروں کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا، اور حضرت آدم کے بائیں پسلی سے ماں حوا کو نکالا. تو یہ ذہن سے بات صاف ہو گئی کہ اللہ چاہے تو بغیر ماں باپ کے بھی انسان پیدا کر سکتا ہے، اور اللہ چاہے تو بغیر ماں کے صرف باپ سے بھی انسان پیدا کر سکتا ہے. وہاں بھی اللہ نے ذہن صاف کر دیا. اب کسی کے ذہن میں آتا چلو بھائی یہ تو اللہ نے کر دیا، لیکن بغیر باپ کے صرف ماں سے کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت مریم کے پیٹ سے بغیر باپ کے صرف ماں کے ذریعے سے پیدا کر کے بتا دیا. تو تینوں چیزیں اللہ نے ظاہر فرما دی کہ بغیر ماں باپ کے بھی، بغیر باپ کے بھی، اور بغیر ماں کے بھی، تینوں طریقے سے اللہ نے ظاہر فرما دیا. اور انسان کا اکرام کتنا بڑا خدا، اتنا بڑا میرا اللہ، جس کے ایک حکم کے اوپر ساری زمین تباہ ہو جائے، سارا آسمان برباد ہو جائے، سارے انسان تباہ ہو جائے، ساری عمارتیں ختم ہو جائے، سارے سمندر ختم ہو جائے، کل کائنات سیکنڈوں کے اندر ختم ہو جائے. وہ خدا اس پیدا کیے ہوئے انسان کا اکرام کر رہا ہے، اس پیدا کیے ہوئے انسان کو عظمت کا تاج پہنا رہا ہے. اس پیدا کیے ہوئے انسان کو یہ کہہ رہا ہے کہ آجا ایک سجدہ کرے گا اور سجدے سے سر اٹھائے گا تو میں تجھے سبحان ربی الاعلیٰ کہہ رہا ہے. جیسے تراویح کا سجدہ ہے، اور سجدوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، تراویح کا سجدہ ہے. ایک سجدہ بندہ اللہ کے سامنے کرے گا اور سجدے سے سر اٹھائے گا. جیسا سر اٹھانا 1500 نیکیاں اس کے نام ہے ہمارے. کتنے نیکیاں؟ کتنے سجدے ہیں 20 رکعت میں؟ شک ہو رہا ہے. کتنے سجدے پہ 20 رکعت میں؟ 40. تو 1500 نیکیاں ایک سجدے کی، تو 40 سجدوں کی 60,000 نیکی. کتنی؟ ابھی پتہ نہیں چلے گا. 20 رکعت پڑھ لی، 40 سجدے کر لیے، لیکن یہ 60,000 نیکی جو کما کر جا رہا ہے آج پتہ نہیں چلے گا. قیامت کے میدان میں اللہ کے دربار میں کھڑا ہوگا. اللہ فرمائیں گے جا ایک نیکی لے کر آ جا. میری جنت میں جانے کا اصول نہیں ہے کہ میں بغیر نیکی کے جنت میں داخل، ایک لے کر آ جا، خالی ایک نیکی میں تجھے جنت میں داخل کر دوں گا. بندہ دوڑے گا. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة. اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے اللہ جب کہے گا ایک نیکی لے کر آ جا، دوڑ رہا ہے. کبھی ماں کے پاس دوڑا، کبھی باپ کے پاس دوڑا، کبھی پوری رات چوراہے پر دوستوں کو لے کر بیٹھتا تھا، ان دوستوں کے پاس دوڑا وہ صاحبتی. لیکن جیسے دیکھیں گے نا کہ آ رہا ہے نیکی مانگنے آ رہا ہے، بھاگیں گے. ماں بھاگ گئی، باپ بھاگ گیا، دوست بھاگ گئے، سب بھاگ گئے. پھر اللہ کے پاس آئے گا. اللہ کوئی نہیں ہے، اللہ کوئی نہیں، کوئی ایک نیکی نہیں دے رہا. اس دن پتہ چلے گا. یار دنیا میں سنا تھا ایک سجدہ تراویح کا کرے گا تو کتنے نیکیاں ہوں گی؟ بولو نا 1500. کم سے کم ایک سجدہ کر کے تو بھاگ جاتا، تو 1500 نیکیاں تو ملتی. اللہ کے سامنے کہہ تو سکتا تھا کہ اللہ ایک سجدہ تو کیا تھا، بھلے بھاگ گیا تھا.
اللہ اب تو معاف کر دے، بہانہ تو ملتا نا، لیکن وہ بہانہ بھی اس کے پاس نہیں ہے۔ اللہ کتنا پیار کر رہا ہے، اس کو کیا ضرورت ہے کہ اس کو 1500 نیکی دے؟ کیا ضرورت ہے اللہ کو؟ کیا ضرورت ہے بھائی؟ نہیں ہے نا ضرورت اللہ کو۔ اگر ساری کائنات اللہ کی نافرمانی پر اتر آ جائے، سارے انسان ابو جہل بن جائے اور ساری زمین کفرستان بن جائے، اس کے شان میں کوئی فرق آئے گا؟ اور سارے انسان ابو بکر بن جائے اور ساری زمین کعبۃ اللہ جیسی بن جائے، اس کے شان میں کوئی اضافہ ہوگا؟ تو پہلے سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ لیکن بندے کا اکرام کر رہا ہے، فرمایا تو مسجد میں آتا ہے، تجھے پتہ نہیں ہے، تجھے فرشتے نظر نہیں آ رہے ہیں، فرشتے دروازے میں تیرا استقبال کرنے کے لیے کھڑے ہیں کہ تو اللہ کا مہمان بن کر گھر میں آ رہا ہے۔ اللہ کتنا اکرام کر رہا ہے۔ حدیث میں آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، جمعہ کے دن فرشتے کھڑے ہو جاتے ہیں دونوں دروازے پر، دروازے کے دونوں سروں پر۔ پہلا بندہ آیا، مسجد میں داخل ہوا، فرشتے نے لکھا کہ اس نے ایک اونٹ اللہ کے راستے میں صدقہ کیا۔ دوسرا بندہ آیا، فرشتے نے لکھا کہ ایک گھوڑا اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے صدقہ کیا۔ تیسرا بندہ آیا، اس نے اللہ کے راستے میں ایک بکری صدقہ کر دی۔ چوتھا بندہ آیا، اس نے اللہ کے راستے میں ایک مرغی صدقہ کر دی۔ پانچواں بندہ آیا، اس کے نام عمل میں لکھا اس نے انڈا اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا۔ اور جب ادھر خطبے کی اذان ہو گئی تو فرشتوں نے اپنا دفتر کیا کر دیا؟ بند کر دیا۔ اب جو جمعہ میں آ رہا ہے نا، خطبے کے بعد اس کا نام فرشتوں کے فہرست میں نہیں ہے۔ اب ہم تھوڑا سا بیٹھ کر سوچیں گے کہ ہمارے یہاں اونٹ والے زیادہ نکلیں گے کہ انڈے والے زیادہ نکلیں گے مسجد میں آنے کے اعتبار سے؟ جی آپ دیکھیں گے نا، اذان ہوتی ہے تو مسجد گھر جائے گا، آرام کرے گا، اذان ہوگی نا ابھی، اس کے بعد نہانے جاؤں گا، اس کے بعد مسجد میں آرام سے جاؤں گا، پھر یہاں کر وضو کرے گا۔ اس کو یہ پتا ہے کہ گھر سے وضو کر کے آئے گا تو میرا اللہ اس کو یہ ثواب دے رہا ہے، جیسا عمرے کے لیے احرام باندھ کر جا رہا ہے اتنا ثواب اس کو دیا جاتا ہے۔ تو مسجد کا پانی بھی بچے گا اور گھر سے چل رہا ہے تو ثواب بھی کمائے گا۔ اللہ کو کیا ضرورت ہے یہ سب دینے کی بھائی؟ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، میرا خدا اتنا بڑا ہے لیکن بندے کا کتنا اکرام کر رہا ہے۔ اسے بتایا کہ اے لوگو اکرام کرنا سیکھو، ایک دوسرے کا ادب کرنا سیکھو۔ اللہ نے اس کو بہت کچھ رکھا ہوا ہے، ہم بے ادب بن گئے۔ میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو زندگی میں غصہ نہیں کیا۔ آپ نے پڑھی ہے نا سیرت؟ جب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل وحشی، جنہوں نے بہت بے دردی سے حضرت امیر حمزہ کو قتل کیا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب لاش کے پاس کھڑے ہو گئے تھے تو آپ کانپ رہے تھے اس طریقے سے، اور انہیں یوں ہی نہیں کہا سید الشہداء، تو تمام شہیدوں کا سردار ہے، اس جنگ احد میں 70 شہید ہوئے، ان کا بھی سردار ہے، اور قیامت تک جتنے شہید ہوں گے ان سب کا بھی سردار ہے، ایسا ہی نہیں فرمایا۔ اور ان کا جنازہ رکھا گیا اور ایک ایک صحابی کا جنازہ لاتے گئے، آپ نماز پڑھتے گئے، لیکن ان کا جنازہ نہیں ہٹایا۔ اس کا مطلب ہوا کہ 70 مرتبہ ان کی نماز جنازہ اللہ کے رسول نے پڑھی، اور پھر فرمایا سید الشہداء۔ لیکن جب وحشی جو ان کو قتل کیا، انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے ان کے سامنے ادب کے ساتھ آ کر بیٹھے، اللہ کے رسول مجھے شرمندگی ہے، میں نے ہندا کے کہنے کے اوپر یہ کام کیا تھا، لیکن مجھے شرمندگی ہے، میں آپ کے سامنے آ کر بیٹھا ہوں، میں معافی مانگتا ہوں اور میں مسلمان بننا چاہتا ہوں۔ اگر اللہ کے رسول اس وقت چاہتے نا، صحابہ کرام کو حکم دیتے تو اس کی بوٹی بوٹی ہو جاتی، لیکن اللہ کے رسول نے اس کے اسلام کو کیا کر لیا؟ قبول کرے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھا۔ آپ کی آنکھوں سے آنسو چل رہے تھے، حضرت امیر حمزہ کی لاش آپ کے سامنے نظر آ رہی تھی، اللہ کے رسول نے صرف اتنا ہی فرمایا، وحشی تمہارا ایمان بھی منظور، تمہارا کلمہ بھی منظور، سب کچھ منظور ہے، لیکن تم میرے سامنے مت آیا کرو، اس لیے کہ تمہارے آنے کی وجہ سے میرے چچا مجھے یاد آتے۔ وحشی نے بھی اتنا ادب کیا، اتنا ادب کیا
کہ ساری زندگی وہ اللہ کے رسول کے سامنے نہیں تھے صحابہ کرام میں سے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ادب کرتے تھے اور صحابہ کرام بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرتے تھے. تو اللہ خود بندوں کا اکرام کر رہا ہے. کتنا بڑا. اور دوسرا کیا فرمایا کہ اے میرے بندے اگر تجھے مجھے پانا ہے تو میرے بندوں کی خدمت کر. جو بندے غریب ہیں، مزدور ہیں، بھوکے ہیں، ننگے ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں، بھوکے کو کھانا کھلا. حدیث میں کیا فرمایا؟ تہجد سے کیا ملے گا؟ ثواب. نماز سے کیا ملے گا؟ بولتے جاؤ نا. قرآن کی تلاوت سے، عمرہ کرنے سے، حج کرنے سے. لیکن جب بندے کی خدمت کرو گے نا تو اللہ فرماتے ہیں میں خود ملوں گا. اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ بڑا مشکل کام ہے نا کسی کو ہاسپٹل لے جانا، کسی کی دوا دلانا، اور کسی مزدور کسی غریب کو معذور کو اٹھانا اور اس کی خدمت کرنا. یہ کام بڑا مشکل ترین نظر آتا ہے، لیکن اس کے اوپر جو انعام اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں نا، اور بھی صرف محبت میں رکھے کہ میرے بندے کی خدمت کر رہا، اس کے اوپر میں ثواب دے رہا ہوں. اللہ خود فرماتے میں خود ملوں گا. خدمت سے خدا ملتا ہے، یوں نہیں کہتے لوگ. اور جس کو مل گیا مل گیا. اور سب سے بڑی چیز، جو بندہ دوسروں کی خدمت کرتا ہے، یہ دل پر کان کھول کر سن لیجیے، جو بندہ دوسروں کی اللہ کو راضی کرنے کے لیے خدمت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو موت تک کسی کا محتاج نہیں بناتا. بغیر محتاجگی کے اللہ اٹھا دیتا ہے. سمجھ رہے ہو؟ یہ بہت بڑی نعمت ہے. ورنہ انسان بستر پر پیشاب کرے، بستر پر ٹوائلٹ کرے، اس کو پانی کا گلاس مانگنا پڑے، اٹھ نہ سکے، دوائی مانگنی پڑے، اٹھ نہ سکے، کھانا کھا نہ سکے، کھانا مانگ لے. اور اس وقت میں اولاد اگر نافرمان غدار اور نمک حرام نکل آئی نا، وہ نہ پانی دے، نہ تمہاری ٹوائلٹ صاف کرے، نہ تمہارا پیشاب صاف کرے، اس وقت میں باپ کے دل سے اگر بد دعا نکل گئی تو اولاد کہیں کی نہ رہے گی. تو اللہ ان سب چیزوں سے کیا کرتا ہے؟ اس کو محتاج نہیں رکھتا. جب دوسروں کی خدمت کرے گی تو اللہ کسی کی خدمت کا محتاج ہی نہیں رکھے گا. بغیر محتاجگی کے اللہ سے مانگے گا. اللہ تو نے دنیا میں وعدہ کیا تھا کہ میں ملوں گا، مجھے فرشتے نہیں چاہیے، مجھے جنت نہیں چاہیے، مجھے کیا چاہیے؟ اللہ آپ چاہیے. آپ آئیں گے تو جنت خود بخود ملنے والی ہے. آپ ملیں گے تو جنت خود بخود ملے گی. تو دنیا میں بڑا مشکل ترین مسئلہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر بڑا انعام رکھا ہے. تو اللہ خود بندوں کا ادب کر رہا ہے. اس لیے تو اللہ تعالیٰ اتنا اجر و ثواب دے رہا ہے. اس کو کیا ضرورت ہے بے دینے کی؟ ایک دیکھنے کے رمضان پا لیا، فرض نماز پڑھو 70 فرضوں کا ثواب دوں گا، نفل پڑھو ایک فرض کے برابر ثواب دوں گا، ایک سبحان اللہ کو 70 سبحان اللہ کا ثواب دوں گا، ایک کھجور میرے راستے میں صدقہ کرو 70 کھجوروں کا ثواب دوں گا، 1 روپیہ میرے راستے میں صدقہ کرو 70 روپے کا ثواب دوں گا. کیوں دے گا؟ اس کو اپنے بندوں سے بہت محبت ہے اور اپنے بندوں کا بہت اکرام کرتا ہے، اس لیے وہ دے رہا ہے. تو ہم اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کریں. اللہ تو ہمارا ہے ہی، لیکن ہم اللہ کے کب بنیں گے بھائی؟ ہم اللہ کے کب بنیں گے؟ ہمیں یہ سوچنا ہے. اللہ تو ہمارا ہے، اور 1 سیکنڈ بھی اگر وہ ہمیں بھول جائے گا تو ہم جی نہیں سکتے، ہم سانس نہیں لے سکتے، ہم زمین پر چل نہیں سکتے، ہم کھانا نہیں کھا سکتے. تو 1 سیکنڈ اگر اللہ بھول جائے گا نا تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو اللہ تو ہمارا ہے، ہمارے اوپر نظر جما کر بیٹھا ہوا ہے، لیکن ہم نے کب اللہ کو دیکھا ہے؟ ہم کبھی یہ شاید دیکھنے کے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. اللہ کا قرآن کا اللہ تیرے قریب، شہرت سے زیادہ قریب بیٹھا ہوا ہے. اللہ تو ہے، ہر جگہ پر ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے. اس لیے ہم اللہ سے محبت کرنے والے بن جائیں. اور اللہ جب ہمارا اتنا اکرام کر رہا ہے، وہ خدا ہے، وہ کریم خدا ہے. تو ادب کرو، اللہ کا اکرام کرو. اور اسلام کے جو شعائر ہیں جیسے مسجد ہے، قرآن ہے، دین کی کتابیں ہیں، ان کا ادب کرو. اس وقت بہت کچھ نعمتیں مل جاتی ہیں. حدیث میں فرمایا بندہ مسجد میں آتا ہے، مسجد میں آ کر دنیا کی باتیں کرتا ہے. ابھی عام باتیں تو الگ چیز ہے، لیکن اب تو تراویح کے اندر باتیں ہو رہی ہیں ماشاء اللہ. جی بہت سارے مسجدوں میں ہم دیکھا ہو
ٹھیک ہے ہم 12:15 پڑھنے لگے یا 3 پارے 5 پارے ہوتے ہیں نا، رکوع کا انتظار کرتے ہیں، پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں، امام صاحب رکوع میں جائیں گے تو ہم بھی کیا کریں گے، فوراً کھڑے ہوں گے اور رکوع میں جائیں گے، تو ہم تراویح کا حق ادا کر کے یاد رکھو اور کان کھول کر سن لو۔ حدیث میں فرمایا کہ جو بندہ نماز تراویح یا کوئی بھی نماز کے اندر امام کے رکوع کا انتظار کر کے پیچھے اگر کھڑا ہے نا، وہ منافق تو مسجد میں آیا اور مسجد میں آ کر ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگ گیا، تو فرشتے جو مسجد میں ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں اس کو، اسکت یا عبد اللہ کے بندے خاموش ہو، پھر بھی خاموش نہیں ہوتا، باتیں کر رہا ہے۔ پھر دوسری بار فرشتہ کہتا ہے اسکت یا عدو اللہ کے دشمن خاموش، پھر بھی خاموش نہیں ہوتا ہے، باتیں کرتا ہے۔ تو تیسری مرتبہ فرشتہ کہتا ہے اسکت فلعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، خاموش ہو جاؤ، اس پر اللہ کی، اس کے رسول کی اور سارے فرشتوں کی لعنت برس جائے۔ آیا ہے مسجد میں اللہ کی رحمت لینے کے لیے اور کیا لے کر جا رہا ہے، اللہ کی لعنت لے کر جا رہا ہے۔ اس لیے ادب کرو، شاعر اسلام کا ادب کرو، اللہ کے گھر کا ادب کرو، اللہ کے قرآن کا ادب کرو، پڑھنے والے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جو تختی لے کر آتے ہیں نا ہاتھ میں، ان کا بھی ادب کرو، تاکہ تمہاری نسلوں میں دین پھیل جائے۔ اگر ہم بے ادبی کریں گے، گستاخی کریں گے نا، تو آپ کی نسلیں محروم ہو جائیں۔ مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے، میں سنا کر بات ختم کر دوں۔ ایک اللہ والے فرماتے ہیں کہ ایک حافظ قرآن سے ملاقات ہوئی جس نے 28 پارے حفظ کیے تھے۔ کتنے پارے؟ کتنے باقی رہ گئے؟ 2 پارے۔ 28 پارہ جب سنا رہا تھا نا، تو کچھ غلطی کی تو استاذ نے ایک تماچا مارا، 1 بار کی، 2 بار کی، 3 بار کی، استاذ نے ایک تماچا مارا، تو اس سے برداشت نہیں ہوا، اس نے جا کر اپنے باپ کو بتایا، باپ آستین چڑھا کر آ رہا ہے کہ استاذ کی اتنی ہمت کہ میرے بیٹے کو تماچا مارے۔ استاد آپ کا دشمن تو نہیں تھا نا، اس نے 28 پارے حفظ کرائے، آپ نے تو پیدا کر کے چھوڑ دیا ہے، دنیا دکھائیے، وہ اس کو جنت دکھا رہا ہے، سمجھ رہے ہو نا؟ تو اس نے آنے کے ساتھ کوئی بات نہیں سنی اور اس حافظ قرآن کے چہرے پر ایک زور کا تماچا مارا۔ انہوں نے کچھ نہیں کہا، خاموش بیٹھا۔ کہا میں نے تیرے قرآن کے لیے مارا تھا، میں نے اپنی ذات کے لیے نہیں مارا تھا۔ بس ان کے دل سے اتنا جملہ نکلا۔ اب وہ بچہ 29واں پارہ یاد کرنا چاہتا ہے، لیکن ایک آیت بھی یاد نہیں ہوتی ہے۔ آخر میں تھک گیا اور دھیرے دھیرے قرآن بھولنا شروع ہو گیا۔ وہ ٹرک کا ڈرائیور بن گیا، ٹرک چلا رہا ہے۔ کسی نے پوچھا کہ حافظ قرآن بن کر ٹرک چلا رہے ہو؟ تو اس نے اپنا واقعہ سنایا کہ میرے باپ نے غلطی کی تھی کہ استاذ کے چہرے پر تماچا مارا تھا، پتہ نہیں ان کے دل سے کیا بددعا نکل گئی، میں سارا قرآن بھول گیا۔ اس لیے قرآن کا ادب کرو، قرآن کے پڑھانے والوں کا ادب کرو، وہ آپ کے دشمن نہیں ہیں، وہ آپ کے بچوں کو جنت کا راستہ بتا رہے ہیں، اللہ سے ملانے کا راستہ بتا رہے ہیں۔ آپ ایک بچے کو آپ آیت الکرسی یاد کرا کر دکھا دیجئے 1 سال میں گھر میں رہتے ہوئے، آپ نہیں کرا پائیں گے۔ تو اس لیے ادب کیجیے، اللہ ہمارا ادب کر رہا ہے، اللہ ہمارا اکرام کر رہا ہے، اتنا بڑا خدا ہو کر تو ہم بھی تو اکرام کریں نا۔ میں جتنا بندہ اللہ کا اکرام کرے گا، اللہ پاک اتنی نعمتوں سے نوازے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق